کارل مارکس کی ٹیچنگ کے بارے میں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرح ہی ہیں. سنیے کیا کہتے ہیں. پھر عوام اس اعتبار سے مجرم ہے کہ وہ خود تعلیم حاصل نہیں کرتی, علم حاصل نہیں کرتی, ایجوکیٹ نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ سے باقی یہ جو ماڈرن ایج میں یعنی کریڈٹ دوں گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے دوبارہ سے یہ آواز بلند کی ہے. اور آج تو لوگ مثالیں دیتے ہیں, کارل مارکس کی دیتے ہیں یا ہیگل کی دیتے ہیں یا باقی لوگوں کی, لینن کی دیتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو آواز وہ بلند کر رہے تھے, اگر آپ احادیث پڑھنا شروع کریں اور اس میں جو پسے ہوئے طبقے کے جو اللہ کے نبی اسلام نے ان کے لیے جو رولز بتائے ہیں ان کو جس طریقے سے آپ نے لے کے چلنا ہے, تو آپ کو لگے گا یہ کاپی کیے میں فطرت کی آواز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں انسانیت نے ٹھوکریں کھا کے وہ ساری چیزیں سیکھ لی ہیں, ایوالو ہو گئی ہیں ٹھوکریں کھا کے, جو انبیاء کی تعلیمات میں موجود تھی, لیکن وہ انبیاء کے ماننے والے خود ہی اس پہ سانپ بن کے بیٹھے اور انہوں نے پبلک تک نہیں پہنچنا دی, اور اس کے پیچھے امپائرز تھی. امپائر کب چاہیں گی کہ بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر بات ہو؟ دیکھیں امپائرز اتنی خطرناک ہے کہ جی ہاں. تو کارل مارکس کے بارے میں, لینن کے بارے میں انجینئر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی باتیں وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں. انہوں نے ان کو ری ڈسکور کر لیا. کارل مارکس وہی جو کہتا ہے کہ ریلیجن از دا اوپیم آف دا پیپل, یعنی لوگوں کے دماغ کو معاف کرنے کے لیے ڈرگ لینی ہے تو ریلیجن لے لو, یہ کارل مارکس کہتا ہے نا. تو اس کے بعد وہ ایک اور جگہ کہتا ہے کہ مین میکس ریلیجن, ریلیجن ڈز ناٹ میک مین, کہ لوگ بناتے ہیں مذہب, مذہب لوگوں کو نہیں بناتا ہے. تو یہ انبیاء کی تعلیم ہے. ایسا شخص جو مذہب کا اتنا کٹر مخالف ہو, اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ان کی تعلیم تو ایسی ہے جیسے کہ انبیاء کی تعلیم. کیوں؟ چونکہ سامنے ڈاکٹر تیمور لال بیٹھا ہوا ہے جو کارل مارکس کا بہت بڑا پیروکار ہے. اس کے بعد پیج نمبر 62 رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ میں آگے آتا ہے کہ criticize the flaws of traditionalism. ٹریڈیشنلزم کے اندر جو کمیاں ہیں نا اس کو خوب دبا کے criticize کرو. اور کیسے؟ show the causal relationship between traditionalism and underdevelopment. آپ دکھائیں کہ ٹریڈیشنلزم اور بھوکمری اور جو دنیا میں ترقی نہیں ہو رہی ہے, ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے, سبب اور مسبب کا, علت اور معلول کا, کہ جہاں جہاں ٹریڈیشنلزم ہوگا وہاں وہاں انڈر ڈیولپمنٹ ہوگا. as well as the causal relationship between modernity, democracy, progress and prosperity. اسی طریقے سے آپ دکھائیں کہ ماڈرنٹی سے اور جمہوریت سے کیا چیز آتی ہے؟ پروگریس آتی ہے, پراسپیرٹی, دنیا کے اندر کامیابی آتی ہے, ترقی آتی ہے. وہ جو ابھی میں نے ویڈیو چلائی تھی کہ جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ مولویوں کو ویٹیکن میں بٹھا دو, تو وہاں پر وہ دبئی کی مثال بھی دے رہے تھے کہ دیکھو دبئی کے اندر کتنی زیادہ پروگریس ہے, کتنی زیادہ ترقی ہے, وہاں انہوں نے مولویوں کو ویٹیکن میں بٹھا دیا. تو یہ جو بات وہاں لکھی ہوئی ہے, جو سبق وہاں سے پڑھا دیا گیا انجینئر کو, ایگزیکٹ وہی پوری ڈاکٹرین کے اندر انجینئر کے پایا جاتا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے اس نیریٹو کو سپورٹ کیسے کیا, یہ دیکھیے ایک ویڈیو ہے کہ جس کو انجینئر نے خود اپنے آفیشیل چینل کے اوپر شیئر کیا ہے, وائی مسلمز فیلڈ. یہ بتا دیا گیا کہ آپ اس لیے فیل ہوئے چونکہ آپ روایت کے ساتھ کھڑے ہوئے, آپ نے جدت پسندی کو اپنے یہاں آنے نہیں دیا. اسی طریقے سے انجینئر نے یہ بہت, ہمارے قیصر بھائی نے بھی اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا تھا عظما رومی جیسی خاتون کو, کہ جو ایک ماڈرنسٹ ہے, جس کے ماڈرنسٹ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی ویڈیو کو نہ صرف یہ کہ شیئر کیا بلکہ بار بار اس کو سپورٹ کیا. آگے پیج نمبر 63 پہ, سپورٹ دا ماڈرنسٹ اینڈ مین اسٹریم سیکولرسٹ فرسٹ. کیسے سپورٹ کیا جائے؟ انکریج them to write for mass audience and youth. نوجوانوں کے لیے لکھواؤ ان سے. giving them a public platform. ان کو پبلک پلیٹ فارم دو. یہ سارے طریقے. اچھا, اور اس میں دیکھیں پوزیشننگ ماڈرنزم ایز اے کاؤنٹر کلچر آپشن فور ڈسافیکٹڈ اسلامک یوتھ. وہ مسلم نوجوان جو علماء سے مطمئن نہیں ہیں, ان کو ماڈرنزم ایک کاؤنٹر کلچر کے طور پر دو کہ یہ بھی ایک آپشن ہے, اس کو اختیار کرو. یہ ساری کی ساری جو تجاویز ہیں اسی رپورٹ میں دی گئی ہیں. لہٰذا ہمارے تیمور لال صاحب, تیمور رحمان کے ہیں, تیمور لال کے ہیں, میں نے ان کو دعوت دی کہ بھئی مجھ سے بات کر لو. کہ نہیں میری جان کو خطرہ ہے, میں آپ سے بات کروں گا آپ تو میرے اوپر قتل کے فتوے لگا دیں گے. حالانکہ یہ میرے مزاج کے خلاف ہے, میرے منہج کے خلاف ہے, اور میری کسی بھی ویڈیو میں کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی کو اوپر یہ کہا ہو کہ اس کو مار دو, اس کو پیٹ دو.
मुसलमानों के सियासी और इस्लामी खिलाफत के जवाल की असल वजह क्या है, इसको बुनियाद बनाकर इंजीनियर मिर्जा ने अपने करियर की बुनियाद रखी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस्लामी सियासी निजाम को मजमूई तौर पर चैलेंज करने वाले अफराद जैसे तैमूर लाल वगैरह पर वीडियोस बनाने के बजाय वो अपने पैरोकारों को उसकी वीडियोस देखने की तरगीब देते हैं। तो ये तैमूर लाल साहब एक पक्के सेक्युलरिस्ट हैं। हाँ, पाकिस्तान में रहने की वजह से अभी तक खुलकर ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं मुसलमान नहीं हूं। अल्लाह आलम, मैं किसी को मैं तकफीर नहीं कर रहा हूं तैमूर लाल साहब आपकी, आप भी देख रहे होंगे। लेकिन बहरहाल आप कम्युनिस्ट तो हैं, ये बात तो है, आप कॉमरेड तो हैं। तो अब हमारे इंजीनियर साहब तैमूर लाल साहब के बारे में क्या कहते हैं, और नार्सिज्म की इंतहा देखिए जरा, यानी एजाब बिनफ्सी, खुद परस्ती, खुद नुमाई इसको कितने अल्फाज कहूं, सुनिए। और एथिज्म पर नॉलेज बहुत अच्छा है, मैं भी सीखना चाहता हूँ, कहाँ से सीखूं? आप हमारी वीडियो से सीखिए। हमारी बाकी अगर प्रॉपरली इन सारी चीजों को आप समझना चाहते हैं, सेकुलरिज्म को, सोशलिज्म को, कैपिटलिज्म को, तो मेरी नजर में तो उर्दू जुबान के अंदर एक ही बंदा ऐसा है कि जिन्होंने बिल्कुल क्रॉस रूट लेवल से इन चीजों को समझाया। और मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि नॉलेज की हद तक आप जरूर यानी उनकी वीडियोस देखें। वो डॉक्टर तैमूर साहब हैं जिन्होंने मेरे साथ पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड की थी। नॉलेज की हद तक समझने के लिए इन मौजूआत को, इनकी वीडियोस जरूर देखें। किसको सपोर्ट किया जा रहा है, यानी ये मुमकिन नहीं है कि कोई ट्रेडिशनलिस्ट हो और वो तैमूर लाल को प्रमोट कर दे, मुमकिन नहीं है कि जो तैमूर लाल तो कॉमरेड अपने आप को कहता है। तो ये मुमकिन उसी वक्त है जबकि एक मॉडर्निस्ट या सेक्युलरिस्ट दूसरे सेक्युलरिस्ट को प्रमोट करेगा। तो उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में इंजीनियर साहब ने हेजिटेशन एक मिनट नहीं किया।